خانہ کعبہ کی فضیلت۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ خانہ کعبہ پر رب تعالیٰ کی خاص رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر دن 100 بار نظر رحمت فرماتے ہیں، جن میں سے 60 ان کے لیے ہوتی ہیں جو طواف کرنے والے ہیں، اور 20 اس میں سے مکہ کے لیے اور 20 اس میں سے آس پاس کے علاقے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے کلام میں سے قرآن کو پسند کیا، شہروں میں سے حرم کو پسند کیا، حرم سے مسجد حرم کو پسند کیا، اور مسجد حرم میں سے بھی کعبے کی جگہ کو پسند کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرماتے ہیں جو کعبے کی حدود میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بخشا، پھر وہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بھی بخشا۔ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بھی بخشا۔ پھر وہ جو محبت سے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بھی بخشا۔ اب فرشتے فرماتے ہیں، اللہ اب تو یہاں وہی بچے ہیں جو سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کعبے کی توہین تباہی کا موجب ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، ابن ماجہ میں اور مشکات میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب تک میری امت اس عزت والے گھر کی تعظیم کرتی رہے گی، خیر پر رہے گی، بے حرمتی کرے گی، ہلاک ہوگی۔ جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ کعبے کی زیارت کرتے ہیں۔ کتاب کا نام اخبار و مکان، صفحہ 70 عربی میں ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو غبار کے اثر آپ کے چہرے پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور کعبے کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، ملائکہ کے رش کی وجہ سے غبار اٹھا، وہ یہ ہے۔ رمضان کی 27ویں شب یعنی شب قدر، اس رات کو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ کعبہ کے ساتھ ایک عظیم پتھر لگا ہوا ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا۔ یہ تمام حاجیوں کا، طواف کرنے والے، چومنے والے، استلام کرنے والے، قیامت تک یہ ان سب حاجیوں کا ریکارڈ رکھے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک زبان عطا کر دیں گے۔ کعبے کے نزدیک ایک اور جگہ ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت سید ابن جبیل، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی اپنا زیادہ تر وقت حتیم میں عبادت میں گزارتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، تاریخ مکہ صفحہ 233 میں آیا ہے، حتیم پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے، حتیم میں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف۔ میزاب رحمت جو کعبے کی چھت پر لگا ہے، جس سے کعبے کی چھت کا پانی حتیم میں گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنت کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ارکان کہلائے جاتے ہیں، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمنی۔ رکن یمنی، یہاں پر 70 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو یہاں پہنچ کر یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ 70 فرشتے یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آمین۔ حجر اسود اور رکن یمنی کو چھونے سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ فضائل و مکہ صفحہ 26 حسن بصری کے حوالے سے ہے، حجر اسود اور رکن یمنی کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کے 8 دروازے یہیں جڑے ہیں کعبے کے ساتھ۔ پہلا دروازہ میزاب رحمت کے نیچے، دوسرا رکن یمنی کے پاس، تیسرا حجر اسود کے پاس، چوتھا مقام ابراہیم کے پاس، 5واں زمزم کے پاس، 6واں صفا پر، 7واں مروہ پر، اور 8واں دروازہ خود کعبے کا دروازہ ہے۔ ان میں سے کسی بھی جگہ کھڑے ہونا ایسا ہے جیسے آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو، اور ان مقامات پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ خانہ کعبہ کا ایک نام مصباح بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور جب ہم نے
خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور آرام پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ مصباح کا معنی ہے وہ گھر جس کے لیے شوق زیارت کم نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو ایک بار جاتا ہے بار بار جانے کی خواہش کرتا ہے۔ مصباح کا معنی ثواب کی جگہ بھی ہے، اور یہ صحیح ہے۔ خانہ کعبہ میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ خانہ کعبہ کا ایک نام امنا بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اسے امنا بھی کہا گیا ہے۔ جو آتا ہے امن پاتا ہے، چاہے وہ قاتل ہو، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو۔ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں تب اینٹی کلاک وائز کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کیا ہے۔ اب وال کلاک کو دیکھیں، وہ جس طرح چل رہی ہے اسے کلاک وائز کہتے ہیں۔ اگر وہ الٹا چلے تو اسے اینٹی کلاک وائز یا کاؤنٹر کلاک وائز بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اینٹی کلاک وائز چلتی ہیں، جیسے ہمارا چاند، ہمارا سورج، ہماری زمین، ہمارے سولار کے پلانٹس، مرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپٹیون۔ وینس اور یورینس کے علاوہ سب اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو سیلنگ فین ہوتا ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی پھرتا ہے۔ آپٹیکل ایلیوشن اس کی 144 قسمیں ہیں۔ اس میں سے جو خاص ہپنوسس ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز موومنٹ کرتا ہے۔ جو گاؤں میں لوگ چکی پھراتے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی پھرتی ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اینٹی کلاک وائز ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ دل لیفٹ سائیڈ میں ہے، تو جب ہم اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں تب خون کو گردش کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور خون تیز حرکت کرتا ہے۔ انسان کی باڈی کی بڑی رگیں خون اینٹی کلاک وائز ہی لیتی ہیں۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت۔ یہ وہ سچا مذہب ہے اور ایسی ہستی نے دیا ہے جو کائنات کی ہر چیز سے، ہر عمل سے باخبر ہے۔ آپ نے طواف کرنا ہوتا ہے، چلنا تیز بھی ہوتا ہے، آہستہ بھی۔ چلتے ہوئے خون کی ضرورت پڑنی تھی تو حکم آیا اینٹی کلاک وائز چلو، تاکہ خون جلدی میرے اور تمہارا دل کعبے کے قریب رہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ 19 سینچری سے پہلے جتنے بھی دوڑ یعنی رننگ کے مقابلے ہوتے تھے وہ کلاک وائز ہوتے تھے، اور رنرز نے جب اس چیز کی شکایت کی کہ جب ہم دوڑتے ہیں تو رفتار میں کمی ہوتی ہے، 19 سینچری کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب جب دوڑ کے مقابلے ہوں گے تو کھلاڑی اینٹی کلاک وائز دوڑے گا، اس طرح جیسے ہم طواف کے وقت دوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔